أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جماعت احمدیہ جس دوسری صدی میں داخل ہوئی ہے، ابھی اس کا پہلا سال گزر رہا ہے اور جماعت احمدیہ کے لیے دوسری صدی کا ایک لمبا سفر سامنے کھلا پڑا ہے. چونکہ یہ جلسہ سالانہ جس میں آج ہم شریک ہو رہے ہیں ایک پہلو سے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اس لیے میں نے اس صدی کے سب سے اہم جلسہ سالانہ کے خطبے کے موضوع کے طور پر تقویٰ کو چنا ہے. اگرچہ یہ کہنا ابھی شاید درست نہ ہو کہ یہ جلسہ اس صدی کا سب سے اہم جلسہ ہے، کیونکہ اگر ہمیں توفیق عطا ہوئی اور قادیان میں ہم اس سال جلسہ منا سکے جس کا بہت حد تک انحصار پاکستان کے حالات سدھرنے پر ہے، تو پھر یقیناً وہی وہ جلسہ ہوگا جو اس صدی کا یا اس صدی کے سر پر سب سے اہم جلسہ ہوگا. تاہم اس کے امکانات سر دست روشن نہیں، یعنی پاکستان میں حالات تبدیل ہوتے ہوئے بظاہر دکھائی نہیں دے رہے. اس لیے اگر قادیان میں ہمارا وہ جلسہ جس کی ہمیں تمنا ہے نہ ہو سکا تو یقیناً یہی جلسہ اس صدی کے سر پر سب سے اہم جلسہ شمار ہوگا. تقویٰ کا مضمون میں نے اس لیے چنا ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب سفر پر چلو تو زاد راہ ساتھ لے کر چلا کرو، وخیر الزاد التقویٰ، اور تقویٰ بہترین زاد راہ ہے. بس چونکہ ہم نے اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں نے اس صدی میں جو ہمارے سامنے کھلے ہوئے راستے کی طرف پڑی ہے، بہت لمبے سفر کرنے ہیں، بہت سی مسافتیں طے کرنی ہیں، بہت سی منازل سر کرنی ہیں. اس لیے میں جماعت کو اس موقع پر خوب اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کروا دینا چاہتا ہوں کہ تقویٰ کے زاد راہ کے سوا ہم ایک قدم بھی منزل کی طرف نہیں بڑھ سکتے. زاد راہ مختلف قسم کے ہوا کرتے ہیں. بعض کی ضرورت 24 گھنٹے میں 2 یا 3 دفعہ پیش آتی ہے، بعض کی ضرورت نسبتاً جلدی یعنی پانی یا اسی قسم کے دوسری مائع غذائیں نسبتاً زیادہ جلدی استعمال کرنی پڑتی ہیں. لیکن زاد میں وہ ہوا بھی تو ہے جس کے بغیر ایک پل بھی انسان کا گزارا نہیں. پس تقویٰ کا زاد راہ ان تمام قسم کی ضرورتوں پر حاوی ہے، اور تقویٰ کے بغیر
نہ صرف سفر آگے نہیں بڑھ سکتا بلکہ انسانی زندگی کا کلیتاً انحصار ہی تقوی پر ہے. اس لیے ایک سانس بھی ہم تقوی کے بغیر لے نہیں سکتے. تقوی کا مضمون، جیسا کہ میں پہلے بارہا اس پر روشنی ڈال چکا ہوں، بہت ہی وسیع اور تفصیلی مضمون ہے. لیکن آج ہمارے سامنے کھڑی ہے، اور تمام دنیا میں جب ہم اسلام کے غلبے کا نام لیتے ہیں اور فوراً سمجھ میں آنے والا مضمون ہے، لیکن جب اس پر آپ مزید غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ بہت ہی گہرا مضمون ہے اور اس کے بھی بے انتہا پہلو ہیں. آج کے خطاب کے لیے میں نے ایک ایسا پہلو چنا ہے جس کی طرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی ہے، جس کی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی ہے. ایک سادہ سا 2 مصروں کا شعر ہے جس میں ایک بہت ہی گہری عرفان کی بات فرما دی گئی، جس سے تقوی کے اور توحید کے مضمون کو سمجھنے میں بے حد آسانی ہو جاتی ہے، اور حقیقت میں بہت سے مضامین کے نئے میدان آنکھوں کے سامنے کھل جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، چاہیے تجھ کو مٹانا قلب سے نقش دوئی، سر جھکا بس مالک ارض و سما کے سامنے. تقوی کا یا توحید کا یہ مضمون بہت کم آپ نے بیان ہوتے ہوئے سنا ہوگا یا کسی کی تحریر میں پڑھا ہوگا، لیکن ایک نظم کے ایک شعر میں یعنی 2 مصروں میں آپ نے اس مضمون کو بڑی عمدگی اور وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان فرما دیا. توحید سے مراد یہ نہیں کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ خدا ایک ہے، بلکہ حقیقت میں قلب پر جب تک نقش توحید ثبت نہ ہو جائے اس وقت تک زبان سے توحید کا دعویٰ کوئی حقیقت نہیں رکھتا. اور وہ قومیں جنہوں نے تمام دنیا میں توحید کے غلبے کا عزم باندھا ہو اور یہ فیصلہ کیا ہو کہ توحید کے غلبے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں خدا تعالیٰ کی وحدت کے جھنڈے گاڑ دیں گے، ان قوموں کا زبانی دعویٰ کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتا جب تک وہ خود مواحد نہ بن چکی ہوں. اور مواحد بننے کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہ نسخہ بہترین نسخہ ہی نہیں بلکہ ایک ایسا نسخہ ہے جس کے سوا چارہ کوئی نہیں. ناممکن ہے کہ اس نسخے کو نظر انداز کر کے کوئی حقیقی معنوں میں مواحد بن سکے. آپ فرماتے ہیں، چاہیے تجھ کو مٹانا قلب سے نقش دوئی. تمہیں چاہیے کہ تم اپنے دل سے دوئی کا نقش مٹا ڈالو. اس کے بغیر تم خدا کی وحدانیت کو نہ سمجھ سکتے ہو، نہ اس سے استفادہ کر سکتے ہو. یہ نقش دوئی کیا چیز ہے؟ اس مضمون پر غور کرتے ہوئے 2-3 ایسے نکات میرے سامنے آئے جو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اس کے دوسرے مصرے نے دراصل نقش دوئی کی کچھ تشریح خود فرما دی، یعنی اس شعر کے دوسرے مصرے نے. آپ فرماتے ہیں، سر جھکا بس مالک ارض و سما کے سامنے، کہ زمین اور آسمان بظاہر 2 حقیقتیں دکھائی دیتی ہیں لیکن ان کا ایک ہی مالک ہے. اور یہی توحید خالص ہے کہ زمین کی طاقتوں کو خدا کی آسمانی طاقتوں سے جدا نہ سمجھا جائے، اور سر جھکانے کے لیے 2 الگ الگ آستان نہ ہوں، ایک زمین کا آستان جو کسی اور کے سامنے سر جھکا رہا ہو اور ایک آسمان کا آستان جو خدا واحد کے سامنے سر جھکا رہا ہو. یاد رکھو کہ دونوں کا مالک ایک ہے. پس اگر نقش دوئی کو مٹانا ہے تو زمین اور آسمان کے فرق کو مٹانا ہوگا. وہی خدا جو آسمان پر ہے وہی زمین کا خدا بنانا ہوگا، یعنی اپنے لیے بنانا ہوگا، اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. پس نقش دوئی کی پہلی منزل یا نقش دوئی کا یوں کہنا مٹانے کا پہلا قدم کہنا چاہیے، وہ آسمان اور زمین کے میں خدا واحد کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے،
اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا ہے۔ جب آپ نے سر جھکانے کا محاورہ استعمال فرمایا تو اس میں عبادتیں بھی آ گئیں اور حاکمیت کا مضمون بھی آ گیا۔ یہ درست ہے کہ دنیا میں کم لوگ ہیں جو انسانوں کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ قومیں بھی در حقیقت جو کسی زمانے میں انسانی عبادت کے عقائد رکھتی تھی، اب انسانی عبادت کے تصور سے متنفر ہو چکی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک سر جھکانے کا تعلق ہے، یہ نہ صرف ظاہر میں موجود ہے جو ایک رسم ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ باطن میں انسان اپنے تعلقات کے دائرے میں اس کثرت کے ساتھ انسان کے سامنے سر جھکاتا ہے کہ مالک ارض و سماء کے درمیان ایک تفریق کر دیتا ہے۔ ایک سر وہ رکوع میں اور سجدے میں جھکاتا ہے جو مالک سماء کے سامنے جھکاتا ہے، اور ایک سر وہ زمینی طاقتوں کے سامنے جھکاتا ہے جو مالک زمین کے سامنے جھکاتا ہے، جو خدا نہیں ہوتا۔ اس تفریق کو دور کرنا موحد کا کام ہے، اور یہ پہلا جہاد ہے جو جماعت احمدیہ کو اپنے نفسوں سے شروع کرنا ہوگا۔ جماعت احمدیہ کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحم کے ساتھ توحید خالص پر قائم ہے، لیکن یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کو بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے، اور سمجھانے کے بعد اس نگرانی کی ضرورت ہے کہ اس مضمون کو سمجھنے والے اس پر کلیتاً عمل پیرا ہیں۔ پاکستان میں جو حالات گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں، ان حالات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کے فضل سے نہ صرف اس مضمون کو سمجھتی ہے بلکہ ہر غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر چکی ہے، اور اس انکار کی جماعت احمدیہ کو بڑی بھاری دنیاوی قیمتیں ادا کرنی پڑی ہیں، اور آج بھی وہ قیمتیں ادا کرتی چلی جا رہی ہے۔ بس در حقیقت اس پہلو سے آپ تمام دنیا کی مذہبی جماعتوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، آپ کو جماعت احمدیہ کے سوا کوئی ایسی جماعت نہیں نظر آئے گی جو توحید خالص پر عمل پیرا ہونے کی قیمت ادا کر رہی ہو، اور مسلسل بڑی بہادری کے ساتھ تمام غیر اللہ کی طاقتوں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرتے ہوئے یہ توحید خالص کی خاطر قربانیاں دیتی چلی جا رہی ہو۔ بس یہ وہ آغاز ہے ہماری صدی کا۔ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ تمنا ہے کہ یہی اس صدی کا انجام بھی ہو، اور مسلسل آغاز سے انجام تک جماعت احمدیہ نقش دوئی کو مٹانے والی ہو اور توحید خالص پر قائم رہنے والی ہو۔ امر واقعہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے نفس کا زیادہ گہرائی سے جائزہ لیتا ہے تو پھر بعض اور ایسے ہلکے نقش بھی دکھائی دینے لگتے ہیں جن میں دوئی کے نشان ملتے ہیں۔ اب یہ جو دوسرا پہلو ہے، اس کی طرف میں جماعت کو خصوصیت سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ نقش دوئی مٹانے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ جب کھلم کھلا لا الہ الا اللہ سے تعلق توڑنے پر مجبور کیا جائے تو ہر قربانی دے کر بھی اس تعلق کو قائم رکھا جائے، بلکہ اس کے اور بہت سے بے شمار پہلو ہیں۔ ان پہلوؤں میں جماعت میں یکسانیت نہیں ہے، بعض مختلف معیار پر کھڑے ہیں، بعض مختلف معیار پر کھڑے ہیں، بعض اعلیٰ پائے کے موحد ہیں، بعض نسبتاً ادنیٰ درجے کے موحد ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بغیر شعور کے بعض جگہ ٹھوکریں کھاتے ہیں اور توحید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ جب آپ روزانہ اپنے دل کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ ہر اہم موڑ پر جہاں آپ نے بعض زندگی کے اہم فیصلے کرنے ہوتے ہیں، وہاں کیا توحید خالص آپ کے فیصلے پر نگران اور حکمران ہوتی ہے، یا آپ کی دل کی ایسی تمنائیں جو خدا کے سوا بعض قوتوں سے متاثر ہوتی ہیں،
آپ کے فیصلوں پر حکمران ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کو آپ جس قدر تفصیل سے جائزہ لیں، اسی قدر یہ مضمون آپ پر مزید کھلتا چلا جائے گا، اور بعض مقامات پر انسان یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ شاید کوئی بھی دنیا میں مواحد خالص نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بت ہر انسان کے سینوں میں بسے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے خوف غیر اللہ کے انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے چلے جاتے ہیں۔ خوف بذات خود شرک نہیں، لیکن وہ خوف جو خدا کے خوف سے ٹکراتا ہے اور اس ٹکرانے کے وقت خدا کے خوف کو منہدم کر دیتا ہے اور خود غالب آ جاتا ہے، یہ وہ خوف ہے جو توحید خالص کے خلاف ہے، بلکہ اس خوف کے غلبے کے ساتھ انسان کی زندگی پر شرک کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دنیا میں بہت سی قومیں ہیں جو سچائی کو پانے سے محض اس لیے محروم رہی کہ ان کے سینوں میں چھپے ہوئے شرک کے بت موجود ہیں۔ بسا اوقات مجھے پاکستان سے ایسے خطوط ملتے ہیں کہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ میں غیر احمدی ہوں، میرے دل میں جماعت احمدیہ کی سچائی جاگزین ہو چکی ہے، لیکن میں ماحول سے ڈرتا ہوں اور مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں کھل کر اپنے عقیدے کا اظہار کر سکوں۔ اور بعض مجھے یہ بھی لکھتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ ایسے لوگ پاکستان میں ہر جگہ موجود ہیں جو موجودہ مشکلات کے باعث کھل کر جماعت احمدیہ کی حمایت نہیں کر سکتے، مگر ان کا دل جماعت کے ساتھ ہے اور جماعت کی سچائی پر مطمئن ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اپنے ماحول میں سے نسبتاً زیادہ سچے ہیں، زیادہ صاحب بصیرت ہیں، کیونکہ انہوں نے جھوٹ کے غلبے اور جھوٹے پروپیگنڈے کے غلبے کے باوجود سچائی کو دیکھ لیا اور سچائی کی صداقت کا کم سے کم مخفی طور پر اظہار کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ نقش دوئی دل سے نہیں مٹ سکا، اس لیے ہدایت سے محروم رہ گئے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ نقش دوئی مٹائے بغیر کوئی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے قرآن کریم نے آغاز ہی میں تقوی کی یہ تعریف فرما دی کہ تقوی کے بغیر قرآن کریم بھی کسی کے لیے کوئی ہدایت مہیا نہیں کر سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں کہ یہ وہی کامل اور عظیم کتاب ہے جس کے وعدے دیے گئے تھے، جس کی امتیں انتظار کر رہی تھیں۔ مگر اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ متقیوں کے سوا کوئی اس ہدایت سے استفادہ نہیں کر سکتا، اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بس وہ متقی کون ہیں؟ وہی جن کے دل سے نقش دوئی مٹ جاتے ہیں، اور ایسے لوگ صرف اسلام ہی میں نہیں باہر کی دنیا میں بھی کثرت سے ملتے ہیں، بلکہ بعض ایسی قومیں میں نے دیکھی ہیں جن میں اگرچہ ابھی اسلام نہیں آیا مگر ان کے دل میں توحید موجود ہے، اور بہت کم نقش دوئی ان کے دلوں پر پایا جاتا ہے۔ اصل اسلام کی راہ دیکھ رہی ہیں، اسلام کا نقش جمنے کی دیر ہے، وہ کامل مسلمان کے طور پر دنیا میں ظاہر ہونے والے ہیں، اور اس مضمون پر میں انشاءاللہ تعالی بعد میں کسی وقت روشنی ڈالوں گا۔ لیکن بہرحال یہ خیال کر لینا کہ توحید خالص اسلام کی ان معنوں میں اجارہ داری ہے کہ مسلمانوں کے سوا توحید خالص کہیں نہیں ملتی، یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ کثرت سے مسلمان دنیا کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ دیکھ کر، یہ محسوس کر کے شدید دھچکا لگے گا کہ بہت سے مسلمان ممالک کی اکثر آبادیاں توحید خالص سے عاری اور محروم ہیں، اور بہت سے دنیا کے بت ہیں جو ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے چلے جاتے ہیں، اور حاکم کی طرف ان کی نگاہ رہتی ہے اور دولت مند کی طرف ان کی نگاہ رہتی ہے، ان مفادات کی طرف نگاہ رہتی ہے جو سیاست سے وابستہ ہوتے ہیں۔
اور ان کی زندگی کے بلکہ بھاری اکثریت کے فیصلے خدا کی خاطر نہیں بلکہ دنیا طلبی کی خاطر ہوتے ہیں۔ بس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ چاہیے تجھ کو مٹانا قلب سے نقش دوئی، تو توحید خالص کے مضمون کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا اور یہ بتایا کہ یہ جنگ ایسی نہیں جو آسانی سے جیتی جا سکے، بلکہ مسلسل اپنے دل پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس بات کی نگرانی کی ضرورت ہے کہ غیر اللہ کے نقش کچھ باقی تو نہیں رہ گئے، یا کوئی نئے نقش تو نہیں ہیں غیر اللہ کے جو اب دل پر قائم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک اگر اس نظر سے اپنے دل کا جائزہ لے گا تو اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقش دوئی دکھائی دینے لگے گا۔ صرف وہی لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دل نقش دوئی سے پاک ہو چکے ہیں، جن کو یا خدا تعالیٰ اس بات سے خبر دے اور اطمینان دلائے کہ تیرا دل خدا کے سوا اب کسی اور کا نہیں رہا، یا وہ بے وقوف ہیں اور وہ دھندلائی ہوئی نظر رکھنے والے لوگ ہیں جن کو خود اپنے دل کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ اس کے سوا تیسری کوئی قسم میرے علم میں نہیں۔ نقش دوئی مٹتے مٹتے بھی بہت وقت لگا کرتا ہے، عمر گزر جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو خدا نہ بتائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رعونت سے پاک ہو اور خود اپنے متعلق یہ اعلان نہ کرے، اور وہ نقش دوئی کو مٹاتے مٹاتے توحید خالص کے قریب پہنچ چکا ہو۔ یہ تو ممکن ہے، مگر خدا کے سے علم پانے کے بغیر کسی کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں توحید خالص پر قائم ہو چکا ہوں اور ہر غیر اللہ کا نقش میرے دل سے مٹ چکا ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے اور تکبر کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بس اپنے آپ کو اس خیال سے اس پہلو سے نقش دوئی سے پاک نہ سمجھیں۔ صرف ایک دن اگر آپ تفصیل سے اپنے دلوں کا معائنہ کریں اور نگرانی کریں تو آپ کو بارہا نقش دوئی اٹھتے ہوئے دکھائی دیں گے یا جمتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اگر آپ ان کو نظر انداز نہیں کرتے تو پھر وہ نقش کے طور پر دل پہ رہ جائیں گے، اور یہ نقش ہلکے بھی ہوتے ہیں اور گہرے بھی ہوتے ہیں۔ جو لوگ بار بار خدا کے سوا دوسری طاقتوں کے سامنے سر جھکا کر فیصلے کرنے کے عادی بن جاتے ہیں، ان کے یہ نقوش گہرے بنتے بنتے ان کی زندگی کا جزو بن جاتے ہیں، اور پھر وہ فساد کی راہوں میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور دن بدن پہلے سے بڑھ کر گناہگار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بس اس خیال سے کہ ہم چونکہ توحید خالص کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، ہرگز اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ آپ نے بہت عظیم الشان ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، اور جب تک احمدیوں کی بھاری اکثریت اپنے دلوں سے نقش دوئی مٹانے پر مستعد نہ ہو جائے اور مسلسل اس نقش دوئی کے خلاف جہاد نہ شروع کرے، اس وقت تک ہم اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے اہل نہیں بن سکتے کہ تمام دنیا میں خدا تعالی کی توحید کو قائم کرے۔ ایک اور پہلو نقش دوئی کو مٹانے کا ہے، وہ ہے ظاہر و باطن کا ایک ہونا۔ پہلی بات کا تعلق اس بات سے تھا کہ جو خدا آسمان کا ہے اس کو زمین کا خدا بھی سمجھا جائے، اور کامل یقین کیا جائے کہ اس سے روگردانی کر کے ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور اس کی طرف دوڑے بغیر کسی خوف سے امن میں نہیں آ سکتے، اور دنیا کے خوف کو خدا کے خوف کے سامنے بے حقیقت سمجھا جائے، یہاں تک کہ دنیا کا خوف اگر سر پر چڑھ بھی دوڑے تب بھی انسان اس کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دے۔ یہ توحید خالص کا ایک پہلو ہے، یہ نقش دوئی کو مٹانے کا ایک طریق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو ایک کرے۔ یہ مضمون بھی بڑی تفصیل کے ساتھ توجہ کا محتاج ہے،
ظاہر و باطن کو ایک کرنا بعض دفعہ غلط بھی ہو سکتا ہے، بعض دفعہ اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے محض یہ کہہ دینا کہ کسی کا ظاہر و باطن ایک ہے یہ کافی نہیں۔ بعض لوگ بڑے بدصورت ہوتے ہیں بیچارے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا اپنی صورت پر، لیکن اس کے باوجود اس سے انکار نہیں کہ بدصورت ہوتے ہیں۔ ان کو اگر کہا جائے کہ تمہارا ظاہر و باطن ایک ہے تو یہ تو کوئی تعریف نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کسی حسین شخص کو جس کا ظاہری حسن اگر کامل نہیں تو درجہ کمال کے قریب تک پہنچا ہو، اس کو اگر یہ کہا جائے کہ تمہارا ظاہر و باطن ایک ہے تو یقیناً ایک بہت بڑی تعریف ہے۔ بس نقش دوئی مٹانا صرف یہ معنی نہیں رکھتا کہ ظاہر و باطن ایک ہو جائے، بلکہ ظاہر و باطن کے حسن کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اس مضمون کو اسلامی اصطلاح میں سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے انسان خدا کے تصور کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے مضمون کو سمجھے، اور نقش دوئی مٹانے کی یہ دوسری منزل ہے جس کے بغیر ظاہر و باطن ایک کرنا بے معنی ہو جاتا ہے۔ جب آپ خالص خدا کے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کا نقش دل میں جمانا شروع کریں اور غیر اللہ کے نقوش کو ان معنوں میں مٹانا شروع کریں کہ آپ کی عادتیں، آپ کی سوچیں، آپ کی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا سونا جاگنا، آپ کا زندہ ہونا اور مرنا سب کچھ خدا کے لیے ہو جائے اور آپ کے دل پر کامل خدا کا نقش جم جائے۔ یہ وہ دوسری منزل ہے نقش دوئی کو مٹانے کی۔ پھر اس کو ظاہر و باطن ایک کرنے میں تبدیل کیا جائے۔ یہاں یہ منزل باہر سے اندر کی طرف شروع نہیں ہوتی بلکہ اندر سے باہر کی طرف چلتی ہے۔ یہ حرکت باہر سے اندر کی طرف نہیں چلتی بلکہ اندر سے باہر کی طرف چلتی ہے۔ جب دلوں پر خدا کے نقش جم جاتے ہیں تو وہ خدا انسان کی اداؤں میں، اس کی حرکتوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی نگاہوں میں خدا دکھائی دینے لگتا ہے، اس کی بول چال میں خدا کی ادائیں آ جاتی ہیں، اور یہ مضمون وہ ہے جو اندر سے پھوٹ رہا ہوتا ہے اور انسان کے ظاہر کو اندر کے مطابق بنا رہا ہوتا ہے۔ ورنہ وہ دوسرا رخ بہت ہی خطرناک ہے جو باہر سے شروع ہو اور اندر کی طرف حرکت کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک دکھاوے والا جانور ہے۔ انسان کی فطرت میں دکھاوا اور نفس پرستی اس حد تک داخل ہیں کہ اپنے ظاہر کو وہ ہمیشہ دنیا کے سامنے ٹھیک کر کے دکھانے کی کوشش ضرور کرتا ہے، سوائے ان بعض بدبختوں کے جو جرم کرتے کرتے بہش ہو چکے ہوتے ہیں، جن کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ دنیا ہمیں کیا دیکھ رہی ہے اور کیا سمجھ رہی ہے۔ ان بدبختوں کے سوا جہاں تک انسانی سوسائٹی کا تعلق ہے، خواہ وہ شمال کی ہو یا جنوب کی ہو، مشرق کی ہو یا مغرب کی ہو، آپ کو تمام انسانوں میں یہ قدر مشترک دکھائی دے گی کہ وہ سب کے سب اپنے ظاہر کو درست کر کے دکھانے کی کوشش کریں گے۔ وہ مصنوعی حسن جو کوشش سے بنایا جاتا ہے، اگر اس کا نقش دل پہ جمے تو دل میں کوئی پاک تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایک ظاہری حسن ہے، ایک سطحی چیز ہے جو دل کی سطح پر تو قائم ہو سکتی ہے، اس کے اندر ایک حسین گہرا نقش بن کر جم نہیں سکتی۔ بس اس پہلو سے یاد رکھیں کہ نقش دوئی کو مٹانے کا جہاد دل سے شروع ہوگا اور دل میں خدا کے نقش جمانے پڑیں گے۔ غالباً اسی قسم کا مضمون کسی بزرگ صوفی کو سوجھا اور اس کے نتیجے میں نقش بندی فرقہ پیدا ہوا جو صوفیاء کا ایک فرقہ ہے، لیکن انہوں نے ایک ٹھوکر کھائی۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ خدا کا تصور تو پوری طرح دل میں جم نہیں سکتا، ہاں شیخ کا تصور دل میں جم سکتا ہے، اور وہ شیخ جو خدا کا مظہر ہو،
اگر اس کا تصور دل پہ جمایا جائے تو گویا یہ خدا کا تصور جمانے والی بات ہوگی۔ اس بظاہر نیک خیال سے ایک فرقے کا آغاز ہوا جو دراصل حقیقت سے بہت دور جا پڑا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ کسی شخص کے ظاہر کو خدا کا ظاہر قرار دینا اس نیک نیتی کی بنا پر یا اس حسن ظنی کی بنا پر کہ وہ شخص خدا والا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ حقیقت میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی شخص کے متعلق کامل یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا ظاہر خدا کا مظہر بن چکا ہے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا مضمون تو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن شیخ کا نقش دل میں جمانے کا مضمون انسان کو سمجھ نہیں آ سکتا، اور یہ بے حقیقت بات ہے۔ قرآن کریم نے کسی شیخ کے تصور کو دل میں جمانے کا کوئی مضمون نہیں باندھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامل طور پر مظہر خدا بتلاتے ہوئے بھی آپ کی پیروی کی تلقین تو فرمائی، لیکن آپ کا نقش دل میں جمانے کا کوئی مضمون قرآن کریم میں بیان نہیں ہوا۔ ہاں، ذکر اللہ کا مضمون بیان ہوا اور کثرت کے ساتھ بیان ہوا۔ یہ فرمایا گیا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو دن رات سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے صبح اور شام خدا کو یاد کرتے ہیں اور خدا کے ذکر اپنے دلوں پہ جماتے ہیں، مگر کسی انسان کے ذکر کو دل پر جمانے کا کوئی مضمون آپ کو قرآن کریم میں نہیں ملے گا۔ بس اس پہلو سے نقش دوئی مٹانے کا مضمون جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے دل سے شروع ہوگا، اور خدا کا نقش دل پہ جمانا ہوگا۔ کسی استاد کا نقش دل میں جمانے کی نہ ضرورت ہے، نہ یہ نقش جمانا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ سچی پیروی اور بات ہے، اس کا دل کے نقش جمانے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ سچی پیروی کا مضمون بتا رہا ہے کہ خدا کے سوا کسی کا نقش دل پہ نہیں جمانا۔ جب قرآن کریم فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فقل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اس مضمون کو خوب کھول دیا کہ خدا سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں سے کہہ دے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو چونکہ میں سب سے زیادہ سچی محبت کرنے والا ہوں اس لیے میری پیروی کرو۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے سوا کسی کا نقش اپنے دل پر نہیں جمایا۔ بس یہ پیروی کا مضمون بتا رہا ہے کہ غیر اللہ کا نقش دل میں جمانا مشرکانہ بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بس خدا کا نقش اپنے دل پر جمائیں، اور اس کا نقش قرآن کریم میں ملتا ہے۔ قرآن کریم خدا تعالیٰ کی صفات کے مضمون سے بھرا ہوا ہے، اور صفات باری تعالیٰ کے مضمون پر غور کرتے ہوئے اس کو اپنے دل میں جاگزین کرنے کی کوشش کریں، اور یہ سوچتے رہیں کہ کس حد تک آپ خدا کی صفات کے قریب تر ہو چکے ہیں۔ اور یہ مضمون اگرچہ بہت وسیع ہے، لیکن ہر انسان اپنی توفیق کے مطابق روزانہ اس پر عمل کر سکتا ہے، اور ایسا مضمون نہیں جو اپنے درجہ کمال تک پہنچے ہونے کی وجہ سے آپ کو مایوس کر دے اور آپ کی ہمت توڑ دے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں خدا کی طرف سفر کر سکوں۔ خدا تعالیٰ کی طرف سفر روز ہوتا ہے اور قدم قدم ہوتا ہے، اور ہر قدم کے نتیجے اٹھانے کے نتیجے میں خدا تعالیٰ آپ سے اتنا زیادہ قریب آتا چلا جاتا ہے کہ آپ کی منزلیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ مضمون ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کھول کر بیان کیا ہے، مگر یہ ایسا مضمون ہے جسے بار بار جماعت کے سامنے زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ خدا کی طرف جو حرکت کرتے ہیں، تو جب تک خدا آپ کی طرف حرکت نہ کرے آپ کچھ بھی پا نہیں سکتے، کیونکہ محدود کی حرکت لامحدود کی طرف کوئی حقیقت نہیں رکھتی جب تک لامحدود محدود کی طرف حرکت نہ کرے۔ بس چاہے خدا تعالیٰ کے عرفان کا مضمون ہو یا اس کی صفات کو اپنانے کا مضمون ہو، جب آپ یہ کوشش کریں گے کہ خدا کی طرف کوئی قدم اٹھائیں
تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی کوششوں کو آسان فرما دے گا، خود آپ کی طرف جھک جائے گا، اور خدا کے نقش بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے دل پر جمنے شروع ہو جائیں گے۔ اب خدا کا نقش جمانے کا مضمون آسان بہت ہے، لیکن مشکل بھی بہت ہے۔ قدم قدم پر آپ کے سامنے غیر اللہ کے بت کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے نقش مٹانے پر احتجاج کریں گے، اور ہر احتجاج پر آپ کو تکلیف محسوس ہوگی۔ ایک صداقت کا مضمون ہی ہے۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو سچ پر قائم ہیں اور سچ کی باریکیوں پر قائم ہیں؟ بہت سی ایسی قومیں میں نے دیکھی ہیں جو سچائی پر قائم ہونے کے باوجود سچائی کی باریکیوں پر قائم نہیں۔ اس لیے صرف ایک جھوٹ کا بت توڑنے کے لیے اور اس کے نقش دل سے جدا کرنے کے لیے ایک ساری زندگی کی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم میں سے کمزور انسان بھی اگر خالصتاً للہ سچائی کی طرف حرکت شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی طرف حرکت شروع کر دیتا ہے، اور اس کی ہر آنے والی زندگی کا لمحہ اس کے زندگی کے ہر گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پس توحید خالص کا قیام صرف زبان سے نہیں ہوگا، توحید خالص کے مضمون کو باریکی سے سمجھنے کے بعد اسے روزانہ اپنے دل پر جاری کرنے سے ہوگا۔ پس خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، وہ مغفرت کرنے والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے، اور وہ پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ بعض موقعوں پر وہ بخشش سے کام نہیں لیتا۔ وہ کون سے موقع ہیں جہاں بخشش سے کام لینا خدا کی صفات کے خلاف ہے؟ وہ کون سے مواقع ہیں جہاں درگزر کرنا خدائی صفات کے مطابق ہے؟ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے آپ کو لازماً سیرت کے مضمون کو پڑھنا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن مواقع پر دینی غیرت کے نتیجے میں بخشش سے کام نہیں لیا؟ کن مواقع پر آپ نے بظاہر سنگین ترین حالات ہونے کے باوجود بخشش سے کام لیا؟ ان دو مواقع کی تفریق کیا ہے؟ وہ کون سی باریک راہیں ہیں جو ایک کو دوسرے سے جدا کرتی ہیں؟ اس مضمون کو سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آئینے میں اس مضمون کو دیکھے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش کا جب ہم مضمون بیان کرتے ہیں تو دل ورتا حیرت میں مبتلا ہوتا ہے، حیرت میں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ ایک ہی موقع جو بار بار پیش کیا جاتا ہے وہ فتح مکہ کا موقع ہے، مگر یہ ایک ہی موقع نہیں، لا تثریبہ علیکم تک بہت سے مقررین کی نظر پہنچتی ہے اور پھر وہاں ٹھہر جاتی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ آپ کی سیرت میں مسلسل بخشش کا مضمون ایک بہتے ہوئے پانی کی طرح چلتا ہے، ایسے پانی کی طرح جو بلندیوں سے اترائیوں کی طرف چل رہا ہو، جو پہاڑوں سے کھائیوں کی طرف روانہ ہو۔ آپ کی بخشش آپ کے بلند مقام سے کم تر لوگوں کی طرف مسلسل جاری رہی ہے۔ لیکن بہت سے ایسے مواقع ہیں جہاں اچانک ہمیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور شخصیت ابھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اسی طرح اس کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کرتا جس طرح اس فاطمہ کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کر رہا ہوں جس نے چوری کی ہے۔ وہاں اچانک بخشش کا مضمون ہٹ جاتا ہے اور اس کی بجائے خدا تعالیٰ کی پکڑ کا مضمون جگہ اب ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بخشش کے مضمون کی پوری طرح جگہ لے لیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب وہ ظالمانہ جھوٹا الزام لگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت درجہ حسن ظن رکھنے کے باوجود، نہایت درجہ حلیم ہونے کے باوجود ایک مہینہ تک اس قدر گہرے صدمے میں مبتلا رہے کہ آپ نے ان سے عملاً قطع تعلقی کر لی اور کلام کرنا بند کر دیا۔
جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معصومیت کی خبر دی تو اس وقت آپ مسکراتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ عائشہ تم معصوم ہو، مجھے خدا نے خبر دی ہے، اس لیے آج میں تمہارے گھر دوبارہ داخل ہو رہا ہوں اور یہ قطع تعلقی آج سے ختم ہوئی۔ حضرت عائشہ بھی آپ ہی کی پروردہ تھی، آپ ہی کی تربیت یافتہ تھی۔ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا اس میں مجھ پر کیا احسان ہے؟ جہاں تک انسانی جذبے کا تعلق ہے آپ نے مجھے معاف نہیں کیا تھا، اس گناہ کے تصور سے ہی آپ ایسی کراہت، یعنی عملاً یہ کہنا چاہتی تھی کہ اس گناہ کے تصور سے ہی آپ ایسی کراہت محسوس کرتے تھے کہ اس خیال سے کہ شاید یہ سچی بات ہو آپ نے مجھ سے قطع تعلقی کر لی تھی۔ بس میں آپ کی احسان مند نہیں، میں اپنے خدا کی احسان مند، جس نے میرے دل کی دردناک حالت پر نظر کرتے ہوئے خود میری معصومیت کی آپ کو اطلاع کی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پکڑ کا مقام ہے اور بعض موقع پر معاف نہ کرنے کا جو خلق آپ سے ظاہر ہوا ہے، وہ خلق بھی بتاتا ہے کہ آپ کی کلیتاً رضا، آپ کی رضا کلیتاً خدا کی رضا کے تابع تھی۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جہاں خدا نے بخشش کی اجازت نہیں دی وہاں آپ بخشش کا سلوک نہیں فرماتے تھے، اور وہ مضامین جہاں خدا تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی اجازت ہے وہاں آپ سے بڑھ کر کوئی بخشنے والا آپ کو دنیا میں دکھائی نہیں دے گا۔ اتنے فیاض، اتنے بے انتہا جود و صفا کے بحر قلزم، ایک بحر قلزم کیا ساری دنیا کے سمندر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جود و صفا کے مضمون کو بیان نہیں کر سکتے، جود و سخا کے مضمون کو بیان نہیں کر سکتے۔ کوئی کہنے سننے والا کہے گا کہ یہ مبالغہ ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ انسانی دنیا میں مثالیں سمندروں ہی کی دی جاتی ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ سمندر کے پانی ختم نہ ہونے والے ہیں تو انسانی خلق پر جب اس مضمون کو بیان کیا جاتا ہے، اطلاق کیا جاتا ہے، تو واقعتاً بعض انسانوں کے خلق کا مضمون بے کنار ہوا کرتا ہے، اس کا کوئی کنارہ دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے سخی تھے، کچھ بھی اپنے پاس اپنے لیے نہیں رہنے دیا، جو کچھ آیا وہ خدا کی راہ میں خدا کی خاطر تقسیم کر دیا۔ لیکن ایک موقع پر آپ کے ایک نواسے نے زکوٰۃ کی کھجور میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جھپٹے اس کی طرف اور انگلی ڈال کے اس کے منہ سے وہ کھجور نکال لی۔ وہاں آپ کی سخاوت نے وہ رنگ نہیں دکھایا جو تمام دنیا کی دولتیں تمام دنیا پر نچھاور کر سکتا تھا، اس نے اپنے ایک معصوم بچے کے منہ سے وہ کھجور نکال لی، کیونکہ وہ آپ جانتے تھے کہ زکوٰۃ خدا تعالیٰ کی ایک ایسی امانت ہے جو آپ کی اپنی اولاد پر خرچ نہیں ہونی چاہیے۔ پس نقش دوئی مٹانے کے لیے آپ کو خدا کا نقش دل پر جمانا ہوگا، اور خدا کا نقش دل پر جمانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سمجھ کر اس کی پیروی کرنی ہوگی۔ صرف اسوہ حسنہ کی پیروی کی طرف میں آپ کو نہیں بلا رہا، میں یہ کہتا ہوں کہ اسوہ حسنہ کو سمجھ کر اس کی پیروی کرنی ہوگی، اور یہ مضمون بڑا گہرا ہے اور بڑے تفصیلی مطالعہ کو چاہتا ہے، باریک فرق کرنے پڑتے ہیں، کہیں آپ کو بخشش کی اجازت ہوگی، کہیں آپ کو کہیں بخشش کرنا خلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہوگا، یعنی دوسرے لفظوں میں منشاء الہی کے خلاف ہوگا۔ بس یہ ایک ہی صرف بخشش کا سوال نہیں، اس قسم کے بے شمار انسانی خلق ہیں جن میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے نمونہ بنا دیا گیا۔ پس نقش تو خدا کا دل پہ ثبت کرنا ہے، لیکن اس مضمون کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنا ہے۔ جب یہ نقش آپ کے دل پر جمے گا تو یہ نقش خود بخود آپ کے کردار میں ظاہر ہونا شروع ہوگا۔
اور یہ حرکت اندر سے باہر کی طرف ہوگی، اس میں کوئی تصنع نہیں ہوگا۔ اور پھر جو حسن آپ کے چہرے پر، آپ کے کردار میں، آپ کے مسکرانے میں، آپ کی خاموشی میں، آپ کی گفتار میں، آپ کے رونے میں، آپ کے ہنسنے میں ظاہر ہوگا، وہ دراصل خدا کا خلق ہے۔ یہ وہ خلق ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر و باطن کو ایک حسن کا سمندر بنا گیا تھا، اور اس پہلو سے آپ کے ظاہر و باطن میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ورنہ ظاہر و باطن کا ایک ہونا ہمیں آج کل کی ایسی قوموں میں بھی تو ملتا ہے جو بدیوں کا شکار ہو چکی ہیں۔ وہ اپنی بدیاں چھپاتی نہیں ہیں، وہ کھل کر اپنی بدیوں کو ظاہر کرتی ہیں، اور اس پہلو سے آپ ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ یعنی جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اگر وہ بعض گناہوں میں ملوث ہیں، شرابیں پیتے ہیں، عورتوں کی طرف جاتے اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کی روایات کے لحاظ سے یا ان کے معاشرے کے لحاظ سے یہ چیزیں بری ہیں، تو کم سے کم وہ جھوٹ نہیں بولتے، اور جو کچھ ہے وہ ظاہر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ ان کو جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کا ظاہر و باطن ایک ہونا ان کے حسن کی علامت نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے جو تیسری دنیا کی قوموں میں نہ صرف یہ کہ ظاہر و باطن ایک نہیں رہا، بلکہ جھوٹ نے اس پر قیامت برپا کر رکھی۔ اتنا جھوٹ ہمارے تیسری دنیا کے معاشرے میں سرایت کرتا جا رہا ہے کہ اس نے قوموں کی ترقی کی ساری راہیں مسدود کر دی۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے جاپان کے دورے کا موقع ملا۔ جو سب سے زیادہ اثر کرنے والی بات تھی وہ ان کی سچائی تھی۔ اتنا گہرا میں ان کی سچائی سے متاثر ہوا ہوں کہ بہت کم میں کسی قوم کی سچائی سے اس حد تک متاثر ہوا ہوں۔ نہ صرف یہ کہ ان کا ظاہر و باطن ایک ہے، بلکہ گہرے طور پر وہ سچی قوم ہے، سچائی کی پیروی کرنے والی ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کے اندر ایک معصومیت بھی پیدا ہو گئی ہے، ایک حسن ظن بھی پیدا ہو گیا ہے۔ وہ خیال بھی نہیں کر سکتی، یعنی وہ جاپانی قوم یہ خیال بھی نہیں کر سکتی کہ دوسرے لوگ باہر سے آتے ہیں اور ان سے جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے شروع میں جب بدقسمتی سے بعض پاکستان کے مفاد پرست وہاں پہنچے تو انہوں نے جاپانی قوم سے بے حد فائدے اٹھائے، جھوٹی کہانیاں بنائیں، جھوٹی تجارتوں کے باغ دکھائے، اور وہ ساری باتیں بعد میں جھوٹی نکلی، اور اس کے نتیجے میں جاپانی قوم کے بہت سے افراد کو بڑا گہرا نقصان پہنچا۔ لیکن سچے بھی ہیں اور ذہین بھی ہیں، اس لیے ان کی ذہانت نے دراصل ان کو آخر پہ بچا لیا، اور اب ان کی طرف سے پاکستان سے آنے والوں کے متعلق شدید رد عمل پیدا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت پھونک کر قدم رکھنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک یہ شخص واقعتاً سچا ہے، اور احتیاط وہ اسی بات میں سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو جھوٹا سمجھ لیا جائے۔ تو دنیا میں جھوٹ بھی ایک لعنت ہے، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ جھوٹ اور ظاہر و باطن کا ایک ہونا، یہ دونوں باتیں ایک نہیں ہیں۔ بعض سچے بھی ایسے ہیں جن کا ظاہر و باطن ایک ہے اور وہ برا ہے، بعض جھوٹے بھی ایسے ہیں جن کا ظاہر و باطن ایک ہے اور وہ برا ہے۔ لیکن ہماری قوموں میں، یعنی تیسری دنیا کی قوموں میں جو سب سے بڑی لعنت ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ بھی ہے اور ظاہر و باطن بھی ایک نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیا کا خوف اس حد تک رکھتے ہیں کہ اپنی برائیوں کو برائی سمجھنے کی وجہ سے اسے دنیا سے چھپاتے ہیں، یہاں تک کہ سینوں کے اندر بعض گند جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سارے کردار کو گھن کی طرح کھا جاتے ہیں۔ اور ظاہری طور پر کیونکہ ہم خوبیوں کی قیمت ضرور سمجھتے ہیں، اس لیے اپنا ایک ایسا منظر پیش کرتے ہیں کہ گویا ہم نہایت ہی اعلیٰ اخلاق کے حسین، سچ بولنے والے اور با اخلاق لوگ ہیں۔
چونکہ دنیا کے اکثر احمدی اس تیسری دنیا سے تعلق رکھتے ہیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس لیے مجھے اس مضمون کو بار بار کھول کر بیان کرنے کی ضرورت پہلے بھی پیش آئی ہے، اور آج بھی میں اسی وجہ سے اسے دوبارہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کا ایک ماحول ہے جو اسلامی نہیں رہا، جس ملک سے بھی آپ آئے ہیں، کہ اگر وہ تیسری دنیا کا ملک ہے تو اس کی اکثریت ان برائیوں میں مبتلا ہو چکی ہے، اس لیے آپ کو اپنی حفاظت غیر معمولی طور پر کرنی پڑے گی۔ ظاہر و باطن ایک کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ظاہر داری سے سفر شروع کریں اور اپنے دل پر اپنے ظاہر کے نقوش جمائیں۔ آپ کو خالصتاً دل میں سچا ہونا پڑے گا، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے دلوں پر نقش کرنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ صفات پھر خود بخود پھوٹیں گی، کیونکہ جس طرح مشک اپنی خوشبو دیتا ہے اسی طرح صفات باری تعالیٰ بھی اپنی خوشبو دیتی ہیں، اور وہ دکھاوے کے طور پر نہیں بلکہ ایک عظیم قوت کے ساتھ انسان کے ظاہر میں ابھرنا شروع کرتی ہیں، اور ایسے باخدا انسان حقیقی موحد بنتے ہیں جو دنیا میں توحید خالص کو قائم کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ بس اس صدی میں جماعت احمدیہ کو مسلسل یہ جد و جہد کرنی چاہیے کہ وہ اپنے دل سے نقش دوئی کو مٹائے، خدا کے نقوش اپنے دل پر قائم کرے، اور اس کے نتیجے میں تمام دنیا میں موحد خالص بن کر ظاہر ہو، اور تمام دنیا کے شرک کو دور کرے، اور خدا تعالیٰ کی توحید خالص کے نقوش سب دنیا کے دلوں پر جمانے کی کوشش کرے۔ منافقت کا ذکر چل پڑا ہے۔ میں نے کہا کہ ظاہر و باطن ایک ہونا کافی نہیں، بلکہ ظاہر و باطن کا ایک ہونا تب اچھا ہے جب ظاہر بھی اچھا ہو اور باطن بھی اچھا ہو۔ لیکن بدقسمتی سے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ہمارے ملکوں میں منافقت بہت پائی جاتی ہے، اور یہ منافقت باریک نقوش کے طور پر ان قوموں میں بھی پائی جاتی ہے جو بظاہر سچی ہے۔ اس پہلو سے اس مضمون کو مزید کھول کر آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ مغربی ترقی یافتہ قومیں جو آج بالعموم سچائی پر قائم ہیں اور جن کا ظاہر و باطن جیسا بھی ہے وہ ایک دکھائی دیتا ہے، ان کے اندر بھی بعض دوئی کے نقوش ملتے ہیں جن کی طرف میں ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خیال کر لینا کہ ان کی سچائی یا ان کا ظاہر و باطن کا ایک ہو جانا زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے، یہ ایک سادگی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جب اکثر مغربی قومیں تیسری دنیا کے ملکوں سے سلوک کرتی ہیں تو وہ سلوک ہمیشہ خود غرضی پر مبنی ہوتا ہے، اور جب بھی قومی طور پر ان کو یہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ کسی غریب گری پڑی قوم کے ساتھ کس رنگ میں تجارت کی جائے، کس قسم کے اقتصادی معاملات کیے جائیں، تو لازماً ہمیشہ ان معاملات کا فائدہ خود ان کو پہنچتا ہے، اور اس کے بغیر یہ کسی قسم کے معاملات رکھنے کے روادار نہیں ہوتے۔ یہ بات اپنی ذات میں کوئی ایسی بری دکھائی نہیں دیتی، ہر انسان سمجھتا ہے کہ اپنے فائدے کا سودا کرے گا، ہر تاجر کا حق ہے کہ وہ اپنے فائدے کا سودا کرے، مگر جب یہ مضمون آگے بڑھتا ہے تو بعض دفعہ ظلم کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ جاپان میں ایک اخباری نمائندے کو اسی قسم کے سوال کے جواب میں نے کہا کہ میں جاپان کی سچائی سے ضرور متاثر ہوں، مگر یہ سچائی ان کی زندگی کے ہر شعبے پر حاوی نہیں ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جہاں جاپان کو اپنے نفوذ کا جائزہ لینا چاہیے۔ افریقہ کی مثال میں نے ان کو دی، میں نے کہا آپ ایک تجارتی قوم ہیں، آپ افریقہ سے تجارت کر رہے ہیں جس طرح آپ دوسرے ملکوں سے بھی تجارت کر رہے ہیں، لیکن آپ اس بات کو بھول رہے ہیں کہ افریقہ اقتصادی لحاظ سے اس حد تک ڈوب چکا ہے
کہ اب آپ ان سے جائز منافع حاصل نہیں کر رہے بلکہ ان کا خون چوسنے لگے ہیں، اور دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ آپ اس ظلم میں پوری طرح شامل ہو چکے ہیں، اور اس بات کو بھلا رہے ہیں کہ ان کے خون کے قطرے چوستے چوستے آخر یہ قومیں مر جائیں گی، ان میں کچھ بھی طاقت نہیں رہے گی آپ سے کچھ خریدنے کی۔ اس لیے کم سے کم عقل سے کام لیں، اگر انسانیت سے کام نہیں لیتے۔ ان کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ تو ان کی مدد کریں، کچھ تو ان کے ہاں انڈسٹری قائم کریں، کچھ اور ان کو سہولتیں ایسی دیں کہ یہ زندگی کی سانس یہ قومیں زندگی کی سانس لیتی رہیں اور اپنی معصومیت میں اپنا سب کچھ آپ کے ہاتھوں لوٹا نہ بیٹھیں۔ جو اخباری نمائندہ تھا وہ اس علاقے کا سب سے بڑا معزز اخبار تھا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اس مضمون کو وہ قوم کے سامنے ضرور پیش کرے گا، اور پھر دوسری بات مجالس میں بھی میں نے اس مضمون کو ان کے سامنے رکھا۔ بس میں آپ کے سامنے یہ حقیقت کھولنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک نقش دوئی کا تعلق ہے وہ دنیا میں ہر جگہ کسی نہ کسی رنگ میں ملتا ہے۔ بعض ترقی یافتہ قوموں کی سیاستیں خود غرض ہیں اور وہ بعض باتوں میں بے انتہا حساس ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اسی قسم کے بعض باتوں میں ان کی حص یوں لگتا ہے جیسے ہمیشہ کے لیے مر چکی ہے۔ انسانی قدروں کا جہاں تک تعلق ہے بعض جگہ آپ کو بہت نمایاں دکھائی دیں گی، بعض ویسے ہی حالات میں وہ انسانی قدریں بالکل غائب دکھائی دیتی۔ اگر پولینڈ میں، اگر رشیا میں، اگر چائنا میں کچھ مظالم ہو جائیں تو آپ دیکھیں ان قوموں کا رد عمل کتنا زبردست ہوتا ہے، انسانیت کے نام پر یہ ساری دنیا میں شور مچا دیتی۔ لیکن فلسطین میں اگر اسرائیل بے انتہا مظالم کرے تو اس وقت یہ خاموشی سے چند سطحی باتیں کر کے اس بات کو بھلا دیتے ہیں۔ پاکستان میں احمدیوں پر کتنے بڑے مظالم ہوں ان کو کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ یہاں تک ظلم کی حد ہے کہ چک سکندر میں 100 سے زائد مکان جلائے گئے اور بے انتہا مظالم کیے گئے، اور پولیس نے اپنی موجودگی میں یہ سب کچھ کروایا، اور ایک بھی اخباری نمائندہ جو مغرب سے تعلق رکھتا تھا موقع پر پہنچا بھی نہیں۔ یہاں تک ان کی منتیں کی گئیں کہ یہ واقعہ سچا ہے، ہم آپ کو ایئر کنڈیشن کاریں مہیا کرتے ہیں، آپ کو ہر قسم کی سہولتیں دیں گے۔ آپ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر روس پہنچ جاتے ہیں، چین پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں کا کوئی ہنگامہ آپ دیکھ سکیں اور اپنے ملکوں کو آگاہ کر سکیں۔ یہاں ایک اتنی بڑی قیامت ٹوٹ پڑی ہے اور ہم آپ کو ہر قسم کی سہولت مہیا کرتے ہیں، آپ چل کے دیکھیں تو صحیح۔ ہر ایک نے انکار کر دیا، ایک مغربی نمائندہ بھی چک سکندر نہیں گیا، کسی نے ظاہری تکلیف کا بہانہ بنایا، کسی نے کوئی اور بہانہ بنا دیا۔ بس نقش دوئی یہاں بھی ملتا ہے۔ اس لیے وہ احمدی جو مغرب سے تعلق رکھتے ہیں یا ترقی یافتہ قوموں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں کہ نقش دوئی کو مٹانے کے مضمون سے غافل نہ ہوں۔ سچی توحید انسان کو ایک ہی رنگ بخشتی ہے اور نسلوں کے اور رنگوں کے امتیاز مٹا دینے والی ہے۔ یہی سچی توحید ہے جو تمام عالم کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے کا موجب بنے گی۔ اس سچی توحید کے مضمون کو سمجھے بغیر اور اس کے نقش کو اپنے دل پر جمائے بغیر اور ہر قسم کے نقش دوئی کو دل سے مٹائے بغیر آپ نہ دنیا میں توحید کو قائم کر سکتے ہیں، نہ انسان کو امت واحدہ بنا سکتے ہیں۔ اس مضمون پر آپ غور کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جوں جوں اس مضمون کو سمجھ کر آپ اپنے وجود میں سرایت کرتے ہیں اسی حد تک آپ کی تفریقیں مٹنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک خدا میں رنگ میں رنگین ہو کر نہ آپ کو کالے اور گورے کی تمیز باقی رہتی ہے، نہ زرد اور سرخ کی تمیز باقی رہتی ہے، نہ شمال نہ جنوب کی، نہ مشرق نہ مغرب کی۔ آپ ایک وجود، ایک انسان کے طور پر ابھرتے ہیں۔ بس اے جماعت احمدیہ، اس اگلی صدی پر یہ سب سے اہم پیغام ہے جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ تمام دنیا کو امت واحدہ بنانا ہے تو اپنے دل سے نقش دوئی کو مٹانا ہوگا، خواہ آپ مشرق کے باشندے ہوں یا مغرب کے ہوں، خواہ آپ کالے ہوں یا گورے ہوں۔ جب تک ایک خدا کے رنگ میں رنگین نہ ہو جائیں جس کا نور نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اس وقت تک آپ
نہ دنیا کو توحید کا سبق سکھا سکتے ہیں، نہ دنیا کو امت واحدہ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس مضمون کو سمجھ کر اپنے نفوس اور اپنے اعمال اور اپنے کردار میں جاگزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس صدی کے آخر تک تمام دنیا کو امت واحدہ اور خدائے واحد کے پرستار بنانے میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر